ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور وہ کئی فرقوں میں ہو جاتے ہیں، آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہیں سوائے اس کے نہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو منکر ہیں ان پر حجت قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو برکتوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی کا جو شعبہ بھی قرآن کے مطابق بنائیں گے وہ شعبہ برکت والا ہو جائے گا، اور اس لیے ہم نے اتارا تاکہ آپ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ یہود و نصارہ کو کتاب ملی تھی ہمیں کیوں نہیں ملی، اگر ہمیں ملتی تو ہم بالکل ان سے بھی زیادہ صحیح راستے پر ہوتے۔ تو اب جب قرآن آ چکا ہے، دلائل آ چکے، اللہ کا کلام آ چکا، اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی انکار کرے گا یا اعمال سے منہ پھیرے گا، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات فرمائی کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید آنے کے باوجود وہ اس طرف نہیں آ رہے، حقیقت میں نتیجے کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا انتظار کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑیں، آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار کریں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ جو عقائد اور نظریات میں دین اسلام کے مخالف ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے سے روکا ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، وکانوا شیعا، اور کئی فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، آپ ان میں سے کسی چیز پر نہیں ہیں۔ یہ اختلاف عقائد اور نظریات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چل رہا ہے، اس سے پہلے سارے لوگ موحد تھے اور سارے لوگ صحیح راستے پر تھے، اعمال کی کوتاہیاں تو پائی جاتی تھیں لیکن عقائد اور نظریات سب کے ایک تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک شروع ہوا، انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کی، نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن نہ سمجھے۔ نوح علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے 80-82 افراد تھے، ان کے علاوہ سب غرق ہوئے۔ تو یہ اس وقت سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نبی کی امت میں آخر میں یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ حق پر کون ہے باطل کون ہے۔ اس امت کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 71 فرقے ہوئے، اور ان میں سے یعنی جو اسلام سے جدا ہوئے، صحیح راستے پر وہ تھا جو اسلام پر تھا، اور باقی سب نے ان سے اختلاف کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ان کی قوم میں 72 فرقے ہوئے، اور ان میں سے ایک اسلام پر تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ستکون فی امتی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ایمان پر ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو کام میں نے کیے اور میرے صحابہ نے اس کی اتباع کی وہ صحیح راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سارے الگ الگ ہیں، وہ فرقے ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ آپ نے فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے، مفسرین فرماتے ہیں 2 قسم کا اختلاف ہوتا ہے، ایک ہے عقائد میں اختلاف اور دوسرا ہے مسائل میں اختلاف۔ یہ جو عقائد میں اختلاف ہے
یہ اختلاف معتبر نہیں ہے، یعنی اس میں جو اختلاف کرے گا وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ جو عقائد میں اللہ تعالیٰ نے عقائد بتا دیا قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت آپ کی صفت ہے، آپ تمام عالم کے نبی ہیں، اسی طرح تمام انبیاء، تمام فرشتے، قیامت، یہ سارے عقائد جو ہیں ہر ایک کی تفصیل قرآن مجید میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ عقائد کا اختلاف، اس سے جو اختلاف کرے گا وہ صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ البتہ دوسرا اختلاف ہے مسائل کا۔ مسائل کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف باعث اخذ نہیں ہے۔ اس میں اس طرح کے اختلافات خود صحابہ اکرام میں اور ائمہ مجتہدین میں پائے جا رہے ہیں، اور سب کو کہا جاتا ہے کلہم علی الہدیٰ، سارے کے سارے ہدایت پر تھے۔ اور اس طرح کی مثالیں حدیث شریف میں موجود ہیں۔ کل پرسوں کے درس میں ایک مثال گزری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد جب آپ واپس آئے، آپ نے اسلحہ اتارا، جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے تو اسلحہ نہیں اتارا، آپ نے اتار لیا، بنو قریظہ کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پھر جمع فرمایا اور فرمایا چلو، اور آپ نے عصر کی نماز قریظہ میں پڑھنی ہے، بنو قریظہ میں۔ اب جب چلے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب اس صورت میں ان میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، لہذا ہمیں عصر کی نماز وہاں پڑھنی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ تم اتنا جلدی چلو کہ عصر کی نماز کا وقت تمہیں قریظہ ہونا چاہیے، لیکن پہلے آ گیا ہے لہذا ہمیں ابھی پڑھ لینی چاہیے۔ کچھ نے وہیں پڑھی، کچھ نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا دونوں خیر پر ہو، جنہوں نے یہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے وہ کیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک اجتہادی مسئلے پر بھی، ایک غزوہ میں دو صحابہ کو حاجت پیش آئی، طہارت کی، پانی نہیں تھا، وضو کی ضرورت پڑی، تو دونوں نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی۔ نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ پانی میسر آ گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا بھائی ہم نے تو نماز پڑھ لی ہے، ہم دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا بھائی ہم نے جو نماز پڑھی ہے وہ تو پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے تیمم کیا تھا، لہذا پانی مل گیا، ہمیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں فرمایا جس نے تیمم سے نماز پڑھی تھی، فرمایا اصبت سنہ، آپ سنت طریقے کے مطابق آپ نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے، تو آپ نے صحیح طہارت پر نماز پڑھ لی۔ اور پھر اس کے بارے میں فرمایا جس نے دوبارہ نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا اصبت اجرین، آپ نے 2 اجر پا لیے، ایک اجر پہلے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے میں، اور پھر دوسرا اجر آپ نے دوبارہ وضو کر کے جو پڑھا ہے، فرض آپ کا ادا ہو گیا، آپ نے نفل پڑھ لی ہے تو دوگنا اجر ہو گیا۔ بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد پر بھی اجر ملتا ہے، لہذا آپ کو اس کا بھی اجر مل گیا۔ تو یہ جو مسائل کا اختلاف ہے، اس میں بہتر کون ہے، اولا کیا ہے، غیر اولا کیا ہے، یہ ایسا اختلاف ہے جو باعث اخذ نہیں ہے، باعث پکڑ نہیں ہے، یہ سب جنت میں جائیں گے۔ البتہ عقائد کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف بڑا سخت ہے، لہذا عقائد کی اصلاح بہت ضروری ہے، توحید ہو، شرک کا اس میں شائبہ نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عقائد میں اگر توحید کے قائل ہیں لیکن اگر عملی زندگی میں ان کے ساتھ ساتھ توحید میں کمزوری پائی جا رہی ہے تو یہ لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ گمراہ ضرور ہیں، لہذا باعث اخذ ہیں، ان کا پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ اور اگر سرے سے انہوں نے توحید کو بھی چھوڑ رکھا ہے اور رسالت میں بھی انہوں نے 2 نمبری ختم نبوت کا انکار، جس طرح یہ مرزا قادیانی ہے، اس طرح کے نظریات رکھنے والا، وہ تو اسلام سے خارج ہے، وہ کفر میں ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ عقائد کو
درست کرنا ضروری ہے کہ وہ بنیاد ہے۔ مسائل میں کسی ایک کا، جو بڑے مجتہدین ہیں، کسی ایک کی اقتداء، اس پر اعتماد کر کے آدمی چلے، انشاءاللہ یہ سارے صحیح راستے پر ہیں، سارے جنت میں جائیں گے۔ اور یہاں فرمایا انما امرہم الی اللہ، جو اختلاف کرتے ہیں عقائد میں، تو فرمایا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے، جنت والا راستہ نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقو، جو ٹکڑے ٹکڑے کیا جنہوں نے، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف گروہوں میں ہو گئے، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہیں، یعنی آپ کا تعلق ان سے نہیں۔ انما امرہم، سوائے اس کے نہیں، ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔